اس وقت جس نے پہلے پہلے میرے نبی کی دعوت پہ لبیک کہا اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اور اس وقت ایمان کا اظہار کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم شخص کو مار مار کر کے بے ہوش کر دیا گیا اور لوگوں نے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا، چادر میں ڈال کر گھر لے جایا گیا۔ ہوش آنے پر پھر پہلا سوال یہی کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ تو ہمارے گھر میں جو اسلام اور ایمان پہنچا ہے اس کے پیچھے ابو بکر صدیق کی بھی محنت ہے، کہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے گھر کے اندر جو ایمان پہنچا ہے، مجھے جو ماں کی گود کے اندر کلمہ نصیب ہوا ہے، اس کلمے کے پیچھے حضرت بلال کی قربانیاں بھی ہیں، جس نے 22 سال تک مکے کے ایک ظالم انسان امیہ کی غلامی میں گزارے، لیکن چونکہ فطرت کے اندر شرافت تھی اور صداقت تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام اور ایمان کی دعوت دی تو حضرت بلال نے فوراً قبول کر لیا، اور یہ خبر جب اس کے مالک امیہ کو پتہ چلی، آگ بگولا ہو گیا۔ ڈانٹ ڈپٹ کے بعد جب سمجھا کہ بلال پکا ہے تو سزائیں دینا شروع کر دی۔ عرب کی زمین ہوتی اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اگر کسی جانور کی بوٹی کو کاٹ کر اگر اس زمین پہ رکھ دیا جائے صبح سے لے کر شام تک تو اتنی گرم ہوتی کہ وہ بھن جاتی۔ اس گرم زمین پر بلال کو لٹا دیا جاتا اور سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا کہ حرکت نہ کر سکے، اور لوہے کی زنجیریں اس کو ڈال دی جاتی اور ان کے اندر جکڑ دیا جاتا کہ کہیں کروٹ نہ بدل سکے، لیکن یہ سارے ظلم برداشت کرتا اور زبان سے احد احد کی صدائیں لگاتا، اور مالک پوچھتا کہ بتا کیا خیال ہے، اور دکھ سہنے ہیں یا ایمان سے ہاتھ دھونے ہیں؟ تو بلال جواب میں پھر یہ کہتے جان تو جا سکتی ہے، ایمان چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ تو اس ایمان اور اسلام کے پیچھے بلال کی قربانیاں بھی ہیں رضی اللہ تعالی، زور سے بولو رضی اللہ تعالی۔ وہ مالک جب ظلم و ستم کرتا اور رات کے وقت بلال کے زخموں پہ نمک پاشی کرتا اور اپنے باقی غلاموں سے کہتا پکڑو اور بلال کو مارو، اور وہ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے باری باری آتے بلال کی پٹائی کرنے کے لیے، کبھی گلے میں رسی ڈال کے کہتا گھسیٹو اس کو گلیوں میں، اور جب پورا بدن چھلنی ہو جاتا اور بلال تکلیف کی وجہ سے اور دکھ کی وجہ سے کرا رہے ہوتے تو وہ امیہ آ کر پاؤں کی ٹھوکر مارتا اور پوچھتا بتا اب بھی رب کا نام لے گا؟ تو بلال کہتے جتنا لطف اب آ رہا ہے اتنا پہلے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ اس کلمہ توحید کی پیچھے بلال کی قربانیاں بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کلمہ توحید کی پیچھے اس بوڑھے یاسر اور اس کی گھر والی سمیہ کی قربانیاں بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان کے بیٹے عمار کی قربانیاں بھی ہیں۔ یمن کے علاقے سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ آئے، گمشدہ بھائی کو ڈھونڈ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہادی عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروا دی، تو اپنے دوسرے بھائیوں سے کہنے لگے تم بھائی کو ڈھونڈو، میں تو اب ادھر ہی رہوں گا، مجھے تو ساری کائنات مل گئی ہے۔ واپس پلٹ کے یمن نہ گئے، مکہ میں ہی رہ گئے، اور مکہ کی ایک باندی جس کا نام سمیہ تھا، جو بعد کے اندر اسلام کی پہلی شہیدہ قرار ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے ساتھ نکاح کر لیا، نبی پاک کے ہو کے رہ گئے، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام کا اظہار فرمایا دونوں میاں بیوی نے،
تو دونوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، رسیوں کے ساتھ باندھ کر ان کو بھی دھوپ کے اندر پھینک دیا جاتا، اور ان کا بیٹا نوجوان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا۔ چنانچہ اسی پر بس نہ ہوا، اور اس کائنات نے یہ ظلم بھی دیکھا کہ بوڑھی سمیہ عمار کی بیوی ابو جال جیسے لعین نے اس بڑھیا کو ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی، اور دھمکا کر کہنے لگا آخری وارننگ دیتا ہوں، اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے چیر کے رکھ دوں گا۔ تو اس بوڑھی بدن کے حساب سے بوڑھی لیکن ایمان کے حساب سے بڑی جوان خاتون نے للکار کے ابو جہل کو جواب دیا کہ تیری بھول ہو گئی، تو مجھے چیر کے 2 ٹکڑے نہیں میرے 200 ٹکڑے کر کے دیکھ لے، میرے ہر ٹکڑے سے صدا آئے گی لا الہ الا اللہ۔ اس لعین نے برچھا مار کے 2 لخت کر دیا، چیر کے رکھ دیا، اور حضرت سمیہ اسلام کے اوپر قربان ہو گئی، بڑھاپے کے اندر عورت ہو کر اسلام کے خاطر قربان ہو گئی۔ میرے پاس جو کلمہ توحید پہنچا ہے اس میں میری بوڑھی اماں جی سمیہ کا بھی حصہ ہے، جس نے اپنے بدن کے ٹکڑے تو کروائے لیکن لا الہ الا اللہ پر آنچ نہیں آنے دی۔ حضرت یاسر جب ان کو پتہ چلا آج ہم سارے عزتوں والے ہیں، گھر بار والے ہیں، اللہ نہ کرے ہمارے گھر کی طرف کوئی میلی آنکھ تو اٹھا کے دیکھے، کیا دل پہ گزرتی ہے جس کی اہلیہ کو جس کی بیوی کو چیر کے رکھ دیا گیا، اس بوڑھے یاسر کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ تو حضرت یاسر آئے، آنکھوں میں آنسو، نبی پاک کو بتایا یا رسول اللہ ہمارے اوپر جو ظلم ہوتے تھے جو مار پیٹ والے وہ تو بھول ہی گیا ہوں، میری تو گھر والی میری عزت کو چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے روتے ہوئے فرمایا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا یا اللہ یاسر کے گھرانے والوں میں سے کسی کو عذاب نہ دینا۔ تو میرے گھر میں جو دین پہنچا ہے اس کے پیچھے یہ قربانیاں بھی ہیں۔ اور پھر ابو جہل اس پر خوش نہ ہوا، اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد بھی تسلی نہ ہوئی، پھر یاسر کے اوپر آ دھمکا اور کہنے لگا بتا تیرا کیا ارادہ ہے، تو بھی اپنی بیوی کے ساتھ ٹکڑے ہونا چاہتا ہے یا اسلام کے اوپر اسلام سے توبہ کرنا چاہتا ہے؟ تو اس بوڑھے یاسر نے جس کی اہلیہ اور عزت کو چیر کے رکھ دیا گیا تھا، اس نے بھی وہی جواب دیا میرے بیوی کو قتل کر سکتا ہے، مجھے قتل کر سکتا ہے، میرے بیٹے عمار کو مار مار کے لہو لہان کر سکتا ہے، لیکن میرے دل سے ایمان کو تو نہیں چھین سکتا۔ تو یہ ان لوگوں کی قربانیاں، یہ ہمارے محسن ہیں جن کی محنتوں کے ساتھ آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ چنانچہ ظلم و ستم سہتے سہتے حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ان کا ظلم و ستم ان کے بیٹے عمار کی طرف بڑھا۔ تو میں کس کس صحابی کا تذکرہ آپ کو سناؤں کہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور کہا کہ نہیں بس یہ لا الہ الا اللہ جو دل میں اترا ہے نا بس یہ نکل نہیں سکتا۔ زنیرہ کی آنکھوں کے اندر لوہے کی سلاخیں گرم کر کے آنکھوں کے اندر ڈالی گئیں، دونوں آنکھیں ان کی بہہ گئیں، یہ دکھ بھی انہوں نے برداشت کیے۔ میرے نبی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مارا گیا اور ان کی وجہ سے ان کا عمل ضائع ہوا، یہ بھی برداشت کیا گیا۔ خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون کون سے ظلم و ستم نہیں ہوئی ہے، یہ سارے برداشت کیے لیکن لا الہ الا اللہ پہ آنچ نہیں آنے دی۔ وہ ہمارے محسن ہیں اصل میں جنہوں نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، اللہ کے کروڑ رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ تو یہ اسلام کے گلشن میں بڑے خون ہیں، ایک خون نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ذرا سننا۔ صحابہ کرام آئے نا نبی پاک کے پاس، یا رسول اللہ بڑے دکھ ہے، ظالم مار مار کے تھک جاتے ہیں، چھلنی بدن ہو جاتا ہے، اور پھر یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آپ بھی ایمان پہ ہو یا چھوڑ دیا ہے؟ ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح ایمان پہ پکے ہیں،
پھر بندے بدل کے اور آ جاتے ہیں، وہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ہوئے، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا فرمایا ذرا سننا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے یہ گمان کر لیا، تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر گئے، ان پر بھی بڑے دکھ آئے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ایسے ان پہ تکلیفیں آئیں، بھوک آئی، مصیبت آئی، دنیا کے اندر ان کو ستایا گیا، جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، ہلا کر رکھ دیے گئے۔ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول پاک والذین آمنوا معہ، اور ایمان والے چیخ اٹھیں، متی نصر اللہ، کب آ رہی ہے اللہ کی مدد، کب اللہ میں نجات دیں گے ان ظالموں کے ظلم سے۔ اللہ کریم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، الا ان نصر اللہ قریب، اے ایمان والو صبر کرو، صبر کرو، اللہ کی مدد بڑی قریب آنے والی ہے۔ اس کائنات میں دنیا نے یہ ظلم بھی دیکھا، فرعون کی گھر والی آسیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اے ایمان والو فرعون کی بیوی کو دیکھ لو، جب فرعون یہ بات کہہ رہا تھا مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي، میں اپنے سوا کسی الہ کو نہیں جانتا، اسی فرعون کے گھر سے صدا لگی اور آسیہ نے اعلان کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں آسیہ گواہی دیتی ہوں اس دھرتی پہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ فرعون نے ظلم و ستم شروع کر دیے، شاہی لباس چھین لیا اور فرعون نے ٹاٹ کا لباس پہنا کے اپنے مال سے نکال دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے سمجھایا اے آسیہ دھیان کر، فرعون سے ڈر جا، اتنا ظلم کرے گا فرعون تیرے اوپر، تیرے بدن کے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ آسیہ نے جواب میں کہا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، مجھے میرا رب کافی ہے۔ دل کے اندر جب رب کی محبت آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت دل سے ایمان کو نکال نہیں سکتی۔ فرعون نے ظلم و ستم شروع کیے، مار دھاڑ شروع کی، بدن کے اندر لوہے کی سلاخیں ڈالی، وَفِرْعَوْنَ ذُو الْأَوْتَادِ، وہ میخوں والا فرعون بدن کے اندر لوہے کی سلاخیں اور میخیں ٹھونکتا رہا۔ آسیہ دل ہی دل میں اللہ کریم کی پکار کرتی رہی اور آسیہ نے اعلان کیا، قرآن میں اللہ نے بیان کیا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ آسیہ نے کہا میرے پروردگار اگر فرعون کے ظلم سے تو نجات دے کر مجھے جنت میں مکان عطا کرے، مجھے ظلم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے فرعون کے مال کی کوئی پرواہ نہیں، اے میرے پروردگار میں راضی ہوں تیرے فیصلے پہ، مجھے جنت میں مکان عطا فرما دے۔ میرے نبی نے فرمایا آسیہ نے رب سے مکان مانگا، اللہ اپنے پاس جنت میں مکان عطا کر دے، اس کے بدلے میں آسیہ کا نکاح اللہ جنت میں مجھ محمد الرسول اللہ سے کر دے گا۔ دنیا کے دکھ برداشت کیے اور ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اے کائنات والو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، یوں ہی دین تمہارے گھر پہنچ گیا، یوں ہی ماں کی گود کے اندر تمہیں کلمہ مل گیا، تم کیا جانو اس کلمے کے پیچھے کتنی قربانی لگائی گئیں۔ الف لام میم
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تم نے کیا سمجھا ایمان والوں پہ دکھ نہیں آتے؟ دیکھو نہ ذرا جا کر دیکھو تو صحیح نا، احد کے میدان سے میرے نبی کے صحابہ واپس آ رہے ہیں، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کے گھر کے اندر چار چار جنازے پڑے ہوئے ہیں، زخموں سے چور و چور ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ کرام، خود میرے نبی بھی زخمی ہیں، حتیٰ کہ ایسی حالت کے اندر گھر پہنچے، ایک ایک گھر کے اندر لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اتنے میں کافروں نے اعلان کیا الذین قال لهم الناس، چوتھے سپارے میں اللہ بتاتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ کافروں نے کہا اے نبی کے صحابہ، اے نبی کو ماننے والوں، دنیا کے کافر پھر جمع ہو رہے ہیں، مکے والے پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، فاخشوهم، ڈر جاؤ ان سے، منت کر لو ان سے، معافی مانگ لو ان سے، کہہ دو ہم ایمان سے توبہ کرتے ہیں، کہہ دو محمد عربی کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فزادہم ایمانا، ڈرنے کی بجائے میرے نبی کے صحابہ کا ایمان پہلے سے زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا، توجہ کرنا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ نبی کے صحابہ نے جواب میں فرمایا ارے سارے دنیا کے کافر جمع ہو جائیں، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے نام پر مرے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا۔ ہمارا تو جینا بھی اللہ کے لیے، ہمارا تو مرنا بھی اللہ کے لیے، رب کی رضا کے لیے جان دینا پڑے ہمیں کوئی انکار کوئی نہیں ہے، ہم تیار ہیں۔ اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، رہے توحید میں ہو، رہے توحید میں گر حائل ہو، سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو پتھروں پر گھسیٹا جا۔ وہی خالق، وہی مالک، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ زخمی صحابہ کرام نے کہا ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ قرآن میں اللہ کریم نے شاباش دیتے ہوئے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ او دنیا والوں، او اسلام آباد کے مسلمانوں، اللہ کریم فرماتے ہیں تم بھی ایمان کے دعوے دار ہو، دیکھو نا احد کے میدان سے چور و چور ہو کر واپس ہونے والے وہ بھی ایماندار تھے۔ جب ان کو کہا گیا دوبارہ نکلو اللہ کے راستے میں، اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر سارے صحابہ دوبارہ نکل کھڑے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے ایک صحابی جن کی ٹانگ ٹوٹی احد کے میدان میں، زخموں سے چور و چور ہو کر گھر واپس جانے کی ہمت نہ تھی، دوسرے بھائی نے کندھے پہ اٹھایا اور کندھے پہ اٹھا کر گھر لے گئے اور جا کے اپنے اس بھائی کی، زخمی بھائی کی تیمارداری کر رہے ہیں، کوئی پٹی وغیرہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں اعلان ہوا کہ کافر کہہ رہے ہیں دوبارہ آؤ میدان میں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں نکلو دوبارہ کافروں کے مقابلے میں۔ وہ بھائی جو زخمی تھا اور دوسرا عیادت کر رہا تھا، عیادت والے نے کہا میرے بھائی میں تجھے زخمی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، ناراض نہ ہونا، اور ادھر سے چھلانگ لگائی اور تلوار اٹھائی اور زرہ اٹھائی، پھر بھاگنے لگے تو زخمی بھائی نے آواز دی ٹھہر جا میرا بھائی، ٹھہر جا، میری بات سن کر جا۔ ارے کون سی بات میرے بھائی؟ کہا میرا بھائی ہے نا؟ کہاں بھائی ہوں، اسی لیے تو تجھے میدان سے اٹھا کر کندھے پہ گھر لایا تھا۔ کہا اگر بھائی ہے تو دوبارہ مجھے کندھے پہ اٹھا اور مجھے بھی ساتھ لے چل، میں بھی چاہتا ہوں میں بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں۔ ان کا یہ جذبہ دیکھ کر میرے رب نے اعلان کیا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ او دنیا والو آؤ دیکھو، تم میرے محمد جیسا کہاں سے لاؤ گے، تم میرے محمد کے صحابہ جیسا بھی نہیں لا سکتے۔
ثانی احمد مختار تو کیا لاؤ گے، میرے نبی کا ثانی تو کہاں سے لاؤ گے، ثانی احمد مختار تو کیا لاؤ گے، اس کے صحابہ کی مثالیں بھی نہ پاؤ گے۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے صحابہ نے، محبت میں نبی کے سر کٹائے صحابہ نے۔ انہوں نے کہا میرے بھائی مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ رب پکار اٹھے، دیکھو میرے نبی کے صحابہ کو، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے نبی کے صحابہ اتنی عظمت والے، اتنی شان والے، میرے نبی کی نبوت کو پہچاننا ہو، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں کتنے رحم دل، لیکن کافروں کے مقابلے میں کتنے سخت تھے۔ آخری بات، آج ہم پٹ اس لیے رہے ہیں، آج ہم مار اس لیے کھا رہے ہیں کہ ہم نے آپس کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور کاٹنا شروع کر دی ہیں۔ جب آپس کے اندر فرقہ بندیوں میں مبتلا ہوئی ہے اور امت مسلمہ فرقوں میں بٹ گئی تو کفار کے سامنے بزدل ہو گئے، اور کفار کا جب جی چاہتا ہے، کبھی کشمیر میں، کبھی فلسطین میں، اور کبھی کہاں اور کبھی کہاں، جب چاہتا ہے مسلمانوں کو ذبح کر کے چلا جاتا ہے، اور مسلمان امت وہ آپس کے تنازع میں، آپس کے جھگڑوں میں پڑی ہوئی ہے۔ قرآن نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فرمایا آپس کے جھگڑے چھوڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور کافر تمہیں کاٹ کاٹ کر پھینکیں گے۔ آج وہی بات ہو رہی ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے اللہ امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ جب آپس میں متحد ہو جائے گی، اللہ کا اعلان ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، تم بھی سر بلند رہو گے جب تم مومن بن جاؤ گے۔ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جیسے ہم نے اپنے رسولوں کی مدد کا وعدہ کیا تھا، ایسے ہی ہم نے ایمان والوں کی مدد کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے، تو مومن تو بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے اور قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔